ایک بچہ جس کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے تھی وہ اینٹوں کے بھٹے پر کام کر رہا ہے، اور ایک بچی جسے اپنے خواب بننے تھے وہ کم عمری کی شادی کی بوجھ کے تلے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ ایک اور بچہ جو شام کو گھر واپس آنا چاہتا تھا بٹ وہ لاپتہ ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ان خاندانوں کا المیہ ہے یا یہ ہمارے پورے معاشرے کی ناکامی ہے؟ 4 جون کو انٹرنیشنل ڈے آف انوسینٹ چلڈرن وکٹمز آف ایگریشن منائی جاتی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں بچے جنگوں، دہشت گردی، تشدد، استحصال، انسانی سمگلنگ، چائلڈ لیبر، جنسی جرائم اور غفلت کا شکار ہیں۔ لیکن آج ہم صرف دنیا کی بات نہیں کریں گے، آج ہم پاکستان کی بھی بات کریں گے، کیونکہ پاکستان کی تقریباً 46% آبادی بچوں اور نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یعنی پاکستان کا تقریباً آدھا مستقبل ابھی بچپن میں ہے، اور اگر بچپن محفوظ نہیں تو مستقبل کہاں محفوظ ہوگا؟ اقوام متحدہ میں 1990 میں کنونشن آن دی رائٹس آف دی چائلڈ کی توثیق کی۔ اس کے تحت ہر بچے کو زندگی، تعلیم، تحفظ اور عزت کا حق حاصل ہے۔ بچوں کے تحفظ کے لیے پاکستان میں متعدد ادارے قائم کیے گئے ہیں، لیکن نیشنل کمیشن آن دی رائٹس یعنی NCCR سب سے اہم ہے۔ یہ ادارہ 2017 کے قانون کے تحت قائم کیا گیا۔ اس کا کام بچوں کے حقوق کی نگرانی، خلاف ورزیوں کی تحقیقات، قوانین کا جائزہ اور حکومت کو سفارشات پیش کرنا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب میں کام کر رہا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ مختلف پروگرامز منسٹری آف ہیومن رائٹس وفاقی سطح پر کے بچوں کے حقوق کے تحفظ اور نگرانی کا کام کرتا ہے۔ لیکن کیا صرف ادارے بنا دینا کافی ہے؟ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ادارے بنائے گئے ہیں، ہر ادارے کا کام بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ بٹ آپ کو یاد ہوگا قصور کی 7 سالہ زینب انصاری کے اغوا، زیادتی، قتل پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ لاکھوں پاکستانیوں نے سوال اٹھایا، اگر ایک بچی اپنے ہی محلے میں محفوظ نہیں ہے تو پھر کون محفوظ ہے؟ زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری، اس واقعے کے بعد پاکستان نے یہ ایک ادارہ قائم کیا تاکہ لاپتہ یا اس قانون کے تحت اغوا ہونے والے بچوں کی فوری تلاش اور ریکوری ممکن بنائی جا سکے۔ لیکن یہاں اصل سوال شروع ہوتا ہے، اگر قوانین موجود ہیں تو پھر سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بچے کیوں ہیں؟ اگر ادارے موجود ہیں تو پھر چائلڈ لیبر کیوں موجود ہے؟ اگر نظام موجود ہے تو پھر استحصال کے واقعات کیوں سامنے آتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں مسئلہ صرف قانون کا نہیں، مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے، مسئلہ کمزور نگرانی کا ہے، مسئلہ وسائل کی کمی کا ہے، اور سب سے بڑھ کر مسئلہ اجتماعی خاموشی کا ہے۔ بہت سے ماہرین اور سماجی کارکن برسوں سے خبردار کرتے رہے ہیں کہ بچوں کے خلاف تشدد، جنسی استحصال، جبری مشقت اور آن لائن خطرات اب بھی ایک سنگین چیلنج۔ کسی قوم کی اصل طاقت اس کے مسائل نہیں ہوتے، اس کے بچے ہوتے ہیں۔ کسی ملک کا مستقبل اس کی عمارتوں میں نہیں لکھا جاتا، وہ اس کے اسکولوں، کھیل کے میدانوں اور بچوں کے خوابوں میں لکھا جاتا ہے۔ آج اگر ایک بچہ خوف میں زندگی گزار رہا ہے تو کل پوری قوم اس خوف کی قیمت ادا کرے گی۔ اس لیے بچوں کا تحفظ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ والدین پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ اساتذہ پر بھی لاگو ہوتا ہے، یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر بچہ صرف زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ محفوظ، باوقار اور خوشحال بچپن گزارنے کا حق رکھتا ہے۔ اور جس دن پاکستان کا ہر بچہ محفوظ ہوگا اس دن پاکستان کا مستقبل بھی محفوظ ہوگا۔ The most important thing is that children are not just the future of Pakistan, they are Pakistan.